اللہ رب العزت نے اس کائنات میں اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لیے جب سے اس کائنات کو بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، زمین پر بھیجا اور ان کی اولاد کو بڑھایا۔ پھر ضرورت پیش آئی کہ یہ قوم راہ سے بھٹک رہی ہے۔ اس قوم کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو اس دنیا میں بھیجا، اور انبیاء کرام کو بھیجنے کے بعد ان کو اپنا کلام دے کر بھیجا کہ جاؤ میری مخلوق تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام، نبی اور رسول اس دنیا کائنات میں آئے، اور وہ اپنی اپنی کتاب لے کر آئے، وہ اپنی اپنی شریعت لے کر آئے۔ جتنے بھی نبی اپنا کلام لے کر آئے، اللہ رب العزت کا کلام کتاب کی شکل میں لے کے آئے، وہ صحیفوں کی شکل میں ہو۔ اس میں اب تک جو ہے کوئی ایسی کتاب نہیں جو تحریف سے بچ سکی ہو۔ ہر کتاب میں کوئی نہ کوئی تبدیلی اس قوم کے لوگوں نے اپنی ضروریات کے مطابق، تاکہ ان کی مشکلات حل ہو سکیں، انہوں نے اس میں تبدیلی کی۔ صرف ایک ایسی کتاب ہے جس کی حفاظت اللہ رب العزت نے اپنے ذمہ لی۔ وہ کتاب میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا اللہ رب العزت کا وہ کلام ہے جو آج ہم پڑھتے ہیں، جس کو قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سب سے بڑا معجزہ ہے۔ معجزہ عظیم ہم اس کے کہیں تو یہ بات غلط نہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے اس کلام کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اطہر پر نازل فرمایا، اور ساتھ اللہ رب العزت نے اس آیت کا نزول بھی فرما دیا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اس ذکر کو، اس کتاب کو ہم نے نازل کیا ہے تو اس کی حفاظت بھی ہم خود کریں گے۔ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، ان پر جتنے بھی کتابیں اتریں، جتنے بھی ان کے پاس صحیفے موجود تھے، اس میں تبدیلی کوئی نہ کوئی کر دی گئی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کو 1400 صدیاں ہو چکی ہیں، 1400 سال ہو چکے ہیں، لیکن اس میں ایک زیر زبر کی بھی تبدیلی ابھی تک نہ ہو سکی۔ جب یہ کلام اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا تو کفار کہتے کہ یہ تو کسی جادوگر کا کلام ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ یہ اس قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت کے مقابل کوئی صورت لے آئیں تو ہم ان کو مان جائیں گے۔ وہ سارے کے سارے عرب کے بڑے بڑے کافر جو اپنے آپ کو بڑے فتین کہلانے والے، بڑے شاعر کہلانے والے، انہوں نے بڑی کوششیں کی کہ اس کے مقابل کوئی نہ کوئی آیت، کوئی نہ کوئی صورت لی جائے، لیکن وہ ہار گئے اور کہا کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ کلام کسی ایسی ذات کا کلام ہے کہ جس کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس قرآن کا ذمہ اپنے ذمہ لیا، اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، اور آج تک اس میں کوئی تحریف نہیں کی گئی، اور اس کا اعتراف صرف مسلمانوں ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہ واحد کتاب قرآن مجید ہے جس میں ایک لفظ کی، ایک نقطے تک کی جو ہے وہ تحریف نہیں ہوئی۔ اس کو محفوظ کرنے کا طریقہ کار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات میں شروع ہوا۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتب سے کہہ کر اس کو لکھوا لیتے اور فرماتے کہ یہ آیت جو ہے کہ اس صورت میں اس آیت کے بعد جو ہے یہ لکھی جائے گی۔ اور جب قرآن پاک مکمل ہو گیا تو کہا جاتا ہے کہ تب تک ایک کتاب کی شکل میں موجود تھا قرآن پاک، اور بعض مفسرین کرام اور بڑے بڑے جو اسلام کے بارے میں لکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانہ حیات میں قرآن پاک کتاب کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ اس کو صفحوں پر لکھا گیا تھا۔
کبھی کسی جانور کی کھال پر لکھا گیا، کسی پتھر پر لکھا گیا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اس کو اکٹھا کرنے کا کام شروع کیا۔ جب جنگ یمامہ ہوئی اور اس جنگ میں 700 صحابہ جو شہید ہوئے، ان میں حفاظ کرام اور قاری قرآن بھی موجود تھے جو بڑی تعداد میں شہید ہوئے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابوبکر، مجھے ڈر ہے کہ اسی طرح اگر حفاظ کرام دنیا سے چلے گئے تو قرآن پاک کو یاد رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا، لہٰذا ہم نے چاہیے کہ اس کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کر لیا جائے۔ تو پھر یہ کام مختلف صحابہ کرام کے ذمہ لگایا گیا اور بڑی دور دور سے صحابہ کرام کو بلایا گیا جو پکے حافظ تھے۔ پھر اس کتاب کو اکٹھا کیا گیا اور اکٹھا کرنے کے بعد اس کو کتابی شکل دی گئی، اور اس کتاب کو کتابی شکل دینے والے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا آج یوم شہادت ہے۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے اس قرآن پاک کو جمع کیا اور آپ کو جامع قرآن کا لقب دیا گیا، اور قرآن پاک کی اسی طرح حفاظت جو ہے وہ آج تک ہوتی آ رہی ہے۔ اس کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ چھوٹے سے چھوٹا بچہ ہو، تقریباً 8 سال تک کی عمر کا بچہ لگا لے، اگر وہ سکول کی کتابیں پڑھتا ہے تو وہ 1 سال کتاب کو پڑھے گا لیکن اس کے بعد اس کتاب کو بھول جائے گا۔ وہ انگلش کی کتاب کوئی پڑھتا ہے، چاہے وہ پوری کتاب یاد کر لے لیکن اس کو وہ کتاب اگلے سال بھول جائے گی۔ تو میتھ کا کوئی نہ کوئی فارمولہ یاد کر لے وہ بھی اسے بھول سکتا ہے، لیکن یہ قرآن کا واحد اعجاز ہے، اس کا معجزہ ہے کہ اگر 8 سال کا بچہ بھی ہے جو وہ اس کو یاد کر سکتا ہے، اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر سکتا ہے، چاہے وہ کوئی بڑا بھی ہو وہ اپنے سینے میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اور یہی سب سے اس کا بڑا معجزہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ یہ نہیں لیا کہ میں اس کی جو ہے وہ پہرہ داری کروں گا کہ اس میں کوئی آ کر چینجنگ نہ کر دے، میں آ کر اس کو اپنے پاس رکھوں گا کہ تاکہ اس میں کوئی لفظ نہ لکھ دے، بلکہ حفاظت کا ذمہ لینے کا جو مطلب تھا وہ یہی تھا کہ میں اپنی امت، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس میں ایسے لوگوں کو پیدا کر دوں گا جو اس قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیں گے، اس قرآن کو اس طرح یاد کر لیں گے کہ ان سے جہاں سے بھی سنا جائے وہ اس کو پڑھ کے سنا دیں گے۔ یہ ہے قرآن پاک کی حفاظت۔